جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاداء والقضاء الواجب بحکم الامر نوعان ادا وقضاء الى آخره۔ بحث چل رہی تھی امر کے حوالے سے، امر کا موجب کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس میں حسن لعینہ حسن لغیرہ کے متعلق ہم نے تفصیلات پڑھی تھی۔ تو ابھی امر کے متعلق ہی آج کا ہمارا نیا عنوان ہے، فصل فی الاداء والقضاء الواجب بحکم الامر، یعنی امر کی وجہ سے جو حکم آپ پر واجب ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ اسے مأمور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو آپ پر مأمور بھی لازم ہوتا ہے امر کی وجہ سے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ بس ایک منٹ صبر کیجیے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ امر کی وجہ سے جو حکم آپ پر لازم ہوتا ہے، تو یا مکلف پر، آپ سے مراد مکلف، تو اس کی دو قسمیں ہیں، ادا اور قضا۔ ادا کیا ہے؟ عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه۔ ادا نام ہے عین واجب کو سپرد کرنے کا اس کے مستحق کی طرف۔ عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه، تو عربی عبارات اگر تعریفات یاد رکھیں گے تو آگے درجات میں رابعہ سے وفاق میں ایک سوال عربی میں حل کرنا لازم ہے۔ تو آپ ثالثہ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی عربی میں تعریفات یاد کرنے کی۔ تو ادا نام ہے عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقہ، عین واجب یعنی جو چیز آپ پر لازم ہوئی تھی، بعین ہی ویسے ہی تسلیم سپرد کر دینا، جس نے آپ پر لازم کی تھی یا جس کی آپ پر لازم تھی۔ مستحق سے مراد کوئی آپ کے ذہن میں اس سے کم تر ذات نہ آئے، کیونکہ ہم عام طور پر جب صدقات وغیرہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی مستحق افراد کو دے دو۔ تو مستحق ہمیشہ کم تر نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو، آپ نے کسی کی چیز چھینی ہو، تو وہ اس چیز کا مستحق ہے، تو مستحق تو ابھی اس کے لیے بولیں گے، اور اس میں آپ کمتر ہوں گے اور وہ اس میں اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آپ گناہ گار ہیں اور وہ نیک آدمی ہے۔ بہرحال میرا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے سن سن کر، کہ مستحق کا لفظ سنتے ہی ذہن میں فقیر اور کمی ٹائپ کے لوگ آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ ہماری ذہن کی خرابی ہے۔ حقیقت میں مستحق کا لفظ بڑی ذات کے لیے بھی، بڑی چیز کے لیے بھی، بڑے آدمی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو ادا نام ہے عین واجب کو سپرد کرنے کا اس کے مستحق کی طرف، اور قضا عبارت عن تسلیم مثل الواجب الى مستحق، بعین ہی وہی ہے۔ اگر وہ تعریف آپ نے یاد کر لی تو نیچے والی بھی یاد ہو گئی، لیکن عین کی جگہ مثل لگانا ہے بس۔ تو عبارت عن تسلیم مثل الواجب، مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کی طرف۔
پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل، مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعہ، نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ، یا بیت اللہ کا طواف کرنا باوضو ہونے کی حالت میں، وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الى المشتری، اور مبیع کو سپرد کرنا صحیح سلامت جیسا کہ اس پر عقد ہوا تھا، یا جیسا کہ اس کا عقد تقاضا کر رہا ہے، مطلب وہی ہے جیسے عقد ہوا تھا مشتری کی طرف۔ اور غاصب کا سپرد کرنا عین مغصوبہ، یعنی غصب کی ہوئی چیز کو جیسا کہ اس نے غصب کیا تھا۔ وحکم هذا النوع ان يحكم بالخروج عن العهدة به، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ آدمی نکل جاتا ہے مامور بھی سے، مامور بھی کو ادا کرنے سے، اپنے عہدے سے، اپنی ذمہ داری سے وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اب اس میں مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں گے؟ کیا جی مثل واجب اور عین واجب میں فرق ہے؟ جی جی، وہ فرق ہے نا۔ عین واجب کا مطلب وہی چیز دینا، اور مثل واجب کا مطلب اس جیسی چیز دینا۔ بات سمجھ رہے مطلب ہیں؟ اگر نماز کا مثال لیں تو اس میں عین واجب اور مثل واجب کیا ہوگا؟ نماز اگر آپ نے اپنے وقت پر ادا کی ہے اور جماعت جی کے جی، ساتھ آپ نے ادا کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ عین واجب کو عین ادا واجب، کرنا ہے۔ اور ٹھیک ہے اگر آپ نے وقت پر ادا کی ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ جماعت کے ساتھ جی، ادا نہیں کی نہیں، تو یہ جی مثل واجب ہے، لیکن یہ قضا میں نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قضا کی آگے تفصیل جی آ رہی ہے نا، اس میں پھر دیکھ لیں گے۔ یہ آئے گا اس میں ادائے کامل اور ادائے قاصر جو ہم نے ابھی شروع کی ہے۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ بات ٹھیک ہے، سمجھ تو رہے ہیں؟ اگر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی تو مثل واجب میں نہیں آئے گی؟ نہیں، مثل واجب میں نہیں آئے گی کیونکہ قضا تو آپ نے نہیں کی نا۔ جی جی، قضا نہیں کی۔ قضا کی اس لیے میں نے کہا کہ قضا کی تفصیل تو آگے آئے گی۔ تو آپ نے پوچھا تو قضا کے متعلق ہے، مجھے جواب دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرا ذہن اس ٹائم ان دو قسموں میں پھنسا ہوا ہے، کامل اور قاصر میں، تو جی میں جی ٹھیک ہے، تیسری قضا کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا۔ جی جی ٹھیک، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جی مثل جی صحیح واجب ہے، کی بھی بات آگے آ جائے گی۔ قضا یہی ہے نا کہ آپ نے اگر وقت پر ادا نہیں کی، نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو وقت کے بعد آپ ادا کر رہے ہیں، تو ہے تو یہ مثل واجب، یعنی جو واجب ہوئی تھی اسی کی مثل آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی تمام شرائط کے ساتھ۔ وقت پر ادا کرنا وہ آپ نے نہیں کی، جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ آپ نے نہیں کی، تو وقت پر نہیں کیا اس وجہ سے وہ مثل واجب ہو گیا۔ جی یعنی کہ اگر تمام شرائط کے ساتھ عین کو نہ کیا جائے تو پھر وہ مثل واجب ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، یوں بھی کہہ ٹھیک ہے، سکتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، آ، دو قسمیں، ادا اور قضا، دونوں کی تعریف پڑھی۔ دونوں کی تعریف پڑھنے کے بعد پھر ادا کی دو قسمیں، کامل اور قاصر۔ پھر کامل کی چار مثالیں ہم نے پڑھی۔ نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ادائے کامل ہے۔ باوضو ہو کر طواف کرنا ادائے کامل ہے۔ تیسری مثال، جو عقد کے ٹائم آپ پر چیز لازم ہوئی اس چیز کو بعینہ ہی سلیمن، صحیح سلامت ادا کرنا، یہ کامل ہے۔ اسی طرح غاصب نے کوئی چیز غصب کی پھر بعین ہی وہ چیز مالک کو دے دی، تو یہ کامل ہے۔ اور پھر آگے ہم نے آخر میں حکم پڑھا کہ
اس نو کا حکم یہ ہے کہ آدمی یہ ادا کرنے سے عہدے سے بری ہو جاتا ہے۔ اب آگے اس پر تین مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ یہ چار تو مثالیں دی ہیں نا، اب آگے تین مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ متفرع ہونے کا مطلب اجتہادی مسائل، استخراج، مسائل نکالنا، استنباط۔ تو اس سے یہ مسائل نکلتے ہیں، تین مسئلے آگے ذکر کیے ہیں۔ وعلی ھذا قلنا، اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ غاصب جب غصب کرے مالک سے کسی چیز کو، ہاں نہیں، غصب نہ کرے، غاصب تو اس نے کر لی نا، تبھی اس کو غاصب کہہ رہے ہیں۔ تو غاصب جب بیچ دے مغصوب یعنی غصب کی ہوئی چیز مالک کو، آپ لوگ سمجھ تو رہے ہیں؟ جی جی مجھے اصل میں کچھ تھکاوٹ ہے، اس لیے شاید آپ کو آواز میں کچھ فرق لگ رہا ہو، لیکن امید ہے آپ سمجھیں گے۔ تو جی جی غاصب جب بیچے، آپ کی ایک بندے نے چیز غصب کی، پھر آپ وہی بیچ دی، یا آپ سے چیز غصب کی، رہنہ عندہ، آپ کے پاس رہن رکھوا دی، او وہب له وسلمہ الیہ، یا اس کو ہبہ کر دے، مالک سے کوئی چیز غصب کی پھر اس کو گفٹ دے دیا اور اس کے سپرد بھی کر دیا، تو یخرج عن العہدتی، یہ عہدے سے بری ہو جائے گا، اور یہ ادا ہوگا، یہ ادا ہوگی اس کے حق کی وجہ سے، اور لغو ہو جائے گا وہ جو اس نے تصریح کی ہے بے اور ہبہ میں سے۔ یہاں ایک مسئلہ مکمل ہوتا ہے۔ مثلا زید نے عمر سے کوئی چیز غصب کی، اور پھر وہ چیز اس نے اس کے سپرد کر دی بس۔ اب کس طرح سپرد کی؟ گفٹ دے کر، رہن رکھوا کے، یا بیچ کر، اور بیچتے ہوئے ظاہر ہے پیسے نہ لیے ہو، پیسے لیے ہیں تو پھر تو فراڈ ہو جائے گا نا یہ۔ ایک فراڈ اس نے پہلے کیا کہ غصب کی، اور اب اس سے پیسے بھی لے لیے پھر اس چیز کے۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ غاصب اس چیز کو ادا کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ اس نے وہ چیز مالک تک دوبارہ پہنچا دی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اس نے اس میں الفاظ کہے تھے، میں تمہیں بیچتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، تو وہ سارے الفاظ بیکار ہوں گے، کیونکہ اس نے پہلے بیکار کام کیا ہے، ایک ناجائز قبضہ کیا ہے اس کی چیز پر۔ جی، دوسرا مسئلہ، اور اگر غصب کر لے کھانا پھر مالک کو ہی کھلا دے، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، اور مالک کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسی کا کھانا ہے، یا غصب کر لے کپڑا پھر اس کو مالک کو پہنا دے، اس حال میں کہ وہ جانتا بھی نہ ہو کہ یہ اس کا کپڑا ہے، تو یہ بھی ادا ہوگی اس کے حق کی وجہ سے، کیونکہ اس کی چیز اس کے تک پہنچ گئی ہے۔ تیسرا مسئلہ، والمشتری فی البیع الفاسد، اور مشتری بے فاسد میں اگر مبی بائع کو عاریتاً دے دے، یا اس کے پاس رہن رکھوا دے، یا اسے اجرت پر دے دے، یا اسے بیچ دے، یا ہبہ کر دے اور اس کے ثبوت کر دے، تو یہ ادا ہوگا بائع کے حق کی وجہ سے، اور لغو ہو جائے گی وہ تصریحات جو اس نے کی تھی بے ہبہ اور اس جیسی دوسری مثالیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے جی سبق جی کا سر خلاصہ یہ ہوا، ہم نے دو قسمیں پڑھی، امر کی، ادا اور قضا۔ دونوں کی تعریف پڑھنے کے بعد ادا کی ہم نے پھر دو قسمیں پڑھی، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ پھر ادائے کامل کی ہم نے چار مثالیں پڑھی، اور تین اس پر متفرع ہونے والے مسائل پڑھے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ جی جی سر آپ میں سے کوئی ساتھی دوہرا دے ذرا یہ سبق آج جو ہم نے پڑھا ہے، کم از کم ترجمہ کر لیں۔
سر جی ایک دو بھی سوال تھے بیچ میں، اگر ٹائم ہے تو۔ نہیں نہیں، ہاں بالکل، پہلے آپ سوال کیجئے۔ ریکارڈنگ چلنے دوں گی جی، یا بند کر دوں؟ بند کر دیں سر۔